فخور دیاں کدے شمس تبریز تے طنز کرنا کدے کریں گلاں شاہ منصور دیاں تے تینوں اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں بیٹھا دے خبراں دور دور دیاں وہ سجن رب نو جیڑا نہیں رکھیا گلا کریا کر میرے حضور دیاں بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ بھی یاد رکھی روز حشر دن ہونا او جو میرے حضور چونا چونا ہر ایک نے میرے حضور تائیں کسے ہو نیڑے کسے دور چونا تے جن نور حضور نو منے آیا اسے بشر رب غفور چونا منکر نبی دا ہو کے خود لبے تینوں کسے ملائک نہ حور چونا تے دور دور رہنا تیرے ورگیاں نے اساں ہو میرے جگہ ملنی نے حکم رب دائی سجن چلنا ہے پر مرضی میرے حضور دی چلنی ہے بولو صلو علیہ وآلہ
کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے اور دوران نام ہمارے مسلک کے حق اہل سنت کی شخصیت جانشین شاہ سوار وزان محبت سمیت سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحب حافظ پیر محمد کاشف چشتی ویسی دم بقاتم علیہ قصیہ آپ تشریف لائے آپ کو سمی مسلم سے خوش آمدید کہتا ہوں ذات جلکاروں کے ساتھ سمیت سنت علیہ سنت علامہ مولانا پیر محمد حماد الدین صدیقی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی سمی مسلم سے خوش آمدید کہتا ہوں ذات جلکار آج کا یہ پروگرام مولوی محمد بشیر صاحب کی روجہ محترمہ کے سارے سواب کے لیے انعقاد پذیر ہے اور ان کے بیٹے محمد جمیل درزی نے مجھے حکم کیا کہ آپ نے آخر پہ ماں کی شان کے چند اشعار پیش کرنے ہیں میں اپنے نقابت کے اشعار کو وقت کو اسی میں ملحوظ حضرت تو یہ صرف حصول فصل پر دو اشعار پیش کر کے اس کے بعد بلا تاخیر قبلہ پیر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا آپ بس ایک محبت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں کوئی لب خاموش ہے جو آہٹ تک بیٹھا سب کی آواز آنی چاہیے محبت کے ساتھ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دکھ دنیا دے کیرا کہ پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہہ نہیں پت پاویں برا ہوئے ماں برا کہہ نہیں مر کے بھی بچے آتا بخ سہتی کدی لگن دیتی نہیں تتی ماما جدو مر جاندیاں اس دعا کے
سامنے سب مل کے یہ دعا مانگ لیجئے کہ اللہ سونیا کرم تمامی، اللہ سونیا کرم تمامی، جنت پہنچاوی، جنت پہنچاوی، کر کے رحمت اتے مائے، آئی کیڑی رتے مائے بوٹا جنت دی بہار دا نہیں بچھوڑا پل دا ماں دے پیار دا، رونے اکھیاں تے کوئی پھڑتا پانی، اس نو پوچھو جس دی جگ تے مالی من لو بد کے کوئی ٹھنڈی چھان نہیں۔ نشاط کے سائے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عظیم مبلغ اسلام، ترجمان فکر رضا، سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا حاجی پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب برکاتہ مالی ہاتھی گیا گکھڑ منڈی، بڑے ہی ادب کے ساتھ ہمیں سب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے علمی روحانی اصلاحی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ کچھ بات پیچھے ہیں سے گزارش کروں مل کے نعرہ تکبیر اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهات، صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ بابا سے بلند اور مل کے دروشی پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر تعریف و توصیف کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات والا صفات اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد حضرت نبیرہ شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ قبلہ محمد عارف صاحب ہزاروی، حضرت صاحبزادہ علامہ حافظ محمد کاشف چشتی صاحب قبلہ آستانہ علیہ بھٹی کے شریف، حضرت علامہ صاحبزادہ حماد الدین صدیقی صاحب قبلہ، قاری محمد اشرف صاحب، دیگر مقتدر سامعین و حاضرین، صاحب خانہ نے بڑی محبت سے یہ بندوبست کیا ہے اور میں جب جہاں حاضر ہوا اور ان کے گھر میں پہنچا تو ان کی محبت اور ان کا پیار دیکھ کر مجھے احساس ہوا
کہ اس محفل میں واقعی بڑا خلوص شامل ہے۔ اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں سے نوازے ہیں۔ 11:15 بج رہے ہیں اور آپ بڑی محبت سے اس کثرت سے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ آج کل نماز فجر کا وقت 5 بجے سے پہلے ہوتا ہے، تو آپ 12 بجے سوئیں گے تو پھر ہی فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہو پائیں گے۔ اتنا لمبا جلسہ روٹین میں ہونا تو نہیں چاہیے، تو میں کوشش کروں گا کہ بات کو زیادہ طوالت نہ دی جائے۔ جو عنوان مجھے بتایا گیا ہے اس میں جو میرے پڑھنے میں باتیں آئی ہیں ان میں سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تقریر، واعظ اور نصیحت، اس دور کے اندر یہ کام مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بات دہرائی جائے اور دل سے ٹکرا جائے تو وہ اثر کر جاتی ہے۔ ماں اور باپ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے انسان کے لیے، اور اتنی گھنی اور اتنی ٹھنڈی چھاؤں زمانے میں کہیں اور میسر ہی نہیں جو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں انسان کو عطا فرما رکھی۔ دور آ گیا مادہ پرستی کا، بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف ابا جی کا ادب اس صورت میں کرتے ہیں کہ ابا جی کافی مالدار ہیں یا ابا جی کے نام کا کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پھر تو ابا جی کا ادب احترام ہے۔ اور اگر ابا جی کو خود روٹی دینی پڑے یا خود ابا جی کو کپڑے دینے پڑے یا خود ابا جی کو سنبھالنا پڑے تو پھر ذرا ادب احترام مشکل ہے۔ مادہ پرستی نے اتنی جڑیں مضبوط کی ہے کہ والدین پریشان ہیں۔ میرے عزیز، اپنی لگائی گئی فصل جب نفع نہیں نہ دیتی تو کھیت اچھا نہیں لگتا، اور جب اپنی کی ہوئی کمائی انسان استعمال نہیں کر سکتا تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کمائی کی کیوں تھی جب میرے ہاتھ ہی نہیں آئی۔ آپ کو نہیں پتا، اب تو آسان ہو گیا ہے، بنڈل پیمپر کا آتا ہے اور وہ صاحب گھر میں پہلے رکھوا لیتے ہیں، اور بچوں کے لیے نیند کی دوائیاں بھی مل جاتی ہیں جو کھلا کے والدہ سلا بھی لیتی ہے۔ پیمپر ایک ایسی ایجاد ہے کہ جس کی صورت میں اب یہ مثال بھی ہم نہیں دے سکتے کہ ماں خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے، لیکن اگر چند سال پہلے آپ جائیں گے نا، چند سال پہلے ماں کے لیے بچہ پالنا بڑا مشکل، آج بھی بڑا مشکل ہے۔ ایم ایڈ کیا لڑکی نے اور سویرے 10 آوازیں اس کی ماں دیتی تھی تو وہ کوئی نہیں جاگتی تھی، لیکن ذرا سی آواز بچے کی رات کو رونے کی آتی ہے تو فٹافٹ مرچی کھانے میں فیڈر ڈالنے چلی جاتی تھی، اور وہ کوئی تردد نہیں کرتی 1 منٹ اس زمانے میں بھی۔ اور باپ، کل وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کھیلا کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن آج وہی نوجوان ہے جو چھوٹی عید پہ کپڑے نہیں بناتا، کہتا میں پچھلے ہی دھو کے استری کر کے پہن لوں گا، بچوں کے 2 جوڑے بن جائیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہی فصل جب جوان ہوتی ہے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اسی بچے کی جب شادی ہوتی ہے، وہی بچے 2 درجن کنوں لے کے آتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور 3 کنوں رکھ کے بیوی سے کہتا ہے چل دے اماں کو بھی، اور اماں کے سامنے وہ گزر کے گیا ہے، دے آ، اس نے کون سا زیادہ کھانا ہے، وہ تو کھانسی کی مریض ہے، اور 4 سیب رکھ کے کہتا ہے ابا جی کو دے آ، ان کے تو دانت ہی نہیں، ان سے تو کھائے نہیں جائیں گے۔ میرے دوست تو دیکھ تو صحیح، تجھے پالا کس نے، تجھے پوسا کس نے، تجھے یہاں تک۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھے، ہمارا خاندان ہمارے رب کی چاہت ہے، اللہ نے جو خاندان ہمارے لیے پسند فرمایا اسی میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے
हमारे लिए हमारे रब की चाहत है। अल्लाह ने जो माँ बाप चाहे उन्हें हमारा माँ बाप बनाया। हम गिनने लगे, अब्बा जी से हिसाब होता है, अब्बा जी से हिसाब, अब्बा जी तो पिछले जुमे में दिता सी 2000, तुसी पैसे अदा कर दे की हो। अब्बा जी से हिसाब बंदे को महंगा पड़ जाता है। वालिद से हिसाब ना इनसे हिसाब नहीं करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसे मेरे ज़ाती हैं, वालिद की विरासत से नहीं मिले, मेरे ज़ाती हैं, मैंने मेहनत की है, कोशिश की है, कमाए हैं, मेरे 2 हाथों की कमाई है। हुजूर मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब वो पैसे मांगते हैं, मैं क्या करूं, मेरे हैं, अब्बा जी की विरासत के एक है कि वालिद ने विरासत से दिए। अबू दाऊद शरीफ के अंदर चमकती हुई ये हदीस हमारे लिए सोच के ज़ाविये बदलने के लिए काफ़ी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाती पैसे हैं, अब्बा जी की विरासत के नहीं, अम्मा की विरासत के नहीं, मेहनत करके कमाए हैं, मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी मैंने पालना है, अब्बा जी मांगते हैं, क्या करूं, मेरे हैं। मेरे हबीब ने फरमाया ये तूने क्या कहा, तेरे हैं? फरमाया तू किसका है? कहने लगा अपने बाप का। तो फरमाया तेरे पैसे भी तेरे बाप के ही, तू अगर बाप का है तो पैसे भी, मकान भी, गाड़ी भी। अगर अब्बा जी को मांग के चाबी लेनी पड़े तो, अगर अब्बा जी को मांग के लेना पड़े तो 100 रुपया देना बेटा, 100 रुपया देना, मेरा तंबाकू खत्म हो गया है, 100 रुपया देना। और बेटा बड़ी मुश्किल से कहता मैं, मेरे अजीजों ख्याल करो, याद रखो, दुनिया में एहसान जतलाना मना है, लेकिन एहसान मानना बड़ा जरूरी है। एहसान जतलाना मना है, एहसान मानने वाला इंसान होता है। असला नाल जिन्हें की करिए वो नस्ला ताक नहीं भूल दे। अपनी जिंदगी के अंदर ये तब्दीली पैदा कर तेरे माँ। याद रखे बाहर सारे अच्छे होते हैं, बाहर सारे, मेरे कपड़ों को ऊपर भी कोई आपको इस वक्त मैल कुछ नजर नहीं आए कि हो सकता है घर के अंदर जब मैं जाऊं और कपड़े बदलूं तो जो 6 दिन पुराना सूट है पहना हुआ वो मैं पहन के अपने खामगाह की तरफ जाऊं। इस वक्त मैं आईने के सामने खड़ा होकर इमामा बांध के आया हूं। इस वक्त मैंने 10 दफा शीशा देखा है, कंघी की है। मजलिस में सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छा वो होता है जो माँ के सामने हाथ बांध के खड़ा होता है। अच्छा वो होता है जो बाप के सामने नजरें झुकाए रखता है। अच्छा वो होता है जो घर की 4 दीवारी के अंदर अच्छा होता है। और जहाँ तक तल्ख होने की बात है, हम कितनी तल्खियाँ बर्दाश्त करते हैं, कितनी तल्खियाँ हम जमाने की बर्दाश्त करते हैं। 100 लोग बातें करते हैं, गाह 10 रुपए की चीज लेता है, 10,000 बातें सुना जाता है। उस वक्त तो हमारे माथे पे शिकन कोई नहीं आती, उस वक्त तो हमें कोई परेशान नहीं करता। रोड पे जाके 10 आदमी साइड करा जाते हैं, उस वक्त तो हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब्बा जी जरा घूर के बोल ही क्या दे, बोलते अब्बा जी चुप करो, तो आनू की पता है। याद रख, जो बाप की झिड़कियां खा गया उसे फिर दोबारा जमाने में झिड़कियां नहीं मिलती। जो बाप की झिड़कियां खा गया उसे दोबारा जमाने में झिड़की नहीं मिलती। और जिसने बाप की झिड़की नहीं खाई, जिसने उसके सामने गर्दन नहीं झुकाई, जिसने माँ की डांट नहीं खाई, वो डांट ही खाता फिरेगा, वो सारी जिंदगी झिड़कियां ही खाता फिरेगा। अपनी जिंदगी में ये तब्दीली पैदा करें। माँ बाप क्या है? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ही खत्म कर दी। फरमाया हुमा जन्नत का व नारुक, माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरी। अच्छा दिलुत्फ की बात देखें, इमाम नबवी यहाँ फरमाते यहाँ अल्लाह के महबूब ने कैद ही नहीं लगाई हदीस में। तेरे माँ बाप, सिर्फ इतनी शर्त है कि मुसलमान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले ये नहीं फरमाया कि नमाजी हो तो तब जन्नत है, ये नहीं फरमाया कि काबे के हाजी हो तो फिर जन्नत है। मौलवी साहब हो, पीर साहब हो, शेर साहब हो, शेख साहब हो, सूफी साहब हो, हाफिज साहब हो, कारी साहब हो, फिर जन्नत है ना। ना ऐसा नहीं फरमाया, माँ और बाप होना शर्त है और दूसरा मुसलमान होना शर्त है। वो जैसे भी हो तू ताबेदारी करना, तुझे उनकी बरकत से अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह तुझे आजकल तो बच्चे अल्लाह खैर करे पढ़ गए हैं ना माशाल्लाह। हर बच्चा, हर चौथे आदमी के पास मास्टर की डिग्री है और 2-4 ही काम मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को देखे हैं। नाराज ना होइएगा,
میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں کے 2-4 کام ہی دیکھے، ایک ذرا انہیں انگریزی تھوڑی صحیح بولنی آ گئی ہے اور ہر جگہ بولتے ہیں تو 2-4 جملے، میرے جیسا پڑھ آدمی ترجمہ ہی کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہے۔ 2-4 جملے انگریزی کے وہ ضرور ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ باقی سب کو جاہل ثابت کرنا یہ بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے کلچر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں ہر تیسرے لڑکے سے پوچھتا ہوں جناب آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں باہر کی کاغذ جمع کرائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام، بس یہاں رہنا اس کو پسند ہی نہیں۔ ماں باپ تیری جنت دوزخ ہے، تیری تعلیم کو اس وقت پتہ چلے گا جب تو جھکا ہوا ماں باپ کو ملے گا، تیری ڈگری اس وقت فیض آور ہوگی جب تو ماں باپ کے سامنے، اور ماں باپ تو پریشان ہیں۔ ایک بابا جی مجھے کہنے لگے بچے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ذرا ماں باپ کا موضوع زیادہ رکھا کریں، تو میں نے کہا میں آپ کے بچوں کو سائڈ پہ کر کے سمجھا دوں گا۔ کہنے لگے نہیں آپ نہ سمجھائیں گے، چڑ کر جائیں گے۔ یار ماں باپ ڈر گئے کہ بچے چڑ کر جائیں گے، چڑ کر، اور کہنے لگے ویسے بھی دنیا کو پتہ نہیں کہ میرے بچے ٹھیک نہیں، میں تو یہ بات کسی سے بتاتا نہیں، میں تو اندر جا کے روتا ہوں۔ میں نے کہا بزرگوں وجہ، ان بزرگوں نے 2 جملے کہے، میری سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ کہنے لگے مولوی صاحب لوگ 2 باتیں کرتے ہیں، اگر کہوں نا میرے بچے نافرمان ہیں تو 2 جملے لوگ بولتے ہیں، ایک کہتے ہیں تو نے رزق نہیں حلال کھلایا، اور دوسرے کہتے ہیں تو نے تربیت اچھی نہیں کی، تو جب تانا ہی مجھے آ کے لگے گا تو میں نے کہا بزرگوں ایسی بات نہیں، بیٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نافرمان ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق تھا، یہ تو معنی نہیں ہے، بچے تو نافرمان ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ماں باپ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ ماں بیچاری یہ رات کو برگر کھایا 75 روپے کا چوک سے، اور اماں بیچاری منتیں کر رہی ہے میرا بیٹا تھوڑا سا دودھ ہی پی لے، چل میرا بیٹا تو تھک گیا ہے، تھوڑا سا کھانا ہی کھا لے، چل میرا بیٹا تھک گیا ہے تو تھوڑا سا شربت ہی پی لے، آجا میرا بیٹا اس طرح کر، تیری پسند کی چیز بنا دیتی ہوں۔ میرے دوست ذرا وقت بدل لے لیں دے، ذرا تبدیلی لے لیں دے، تو رویا کرے گا، تو تڑپا کرے گا کہ کوئی آئے تو تجھے آ کے کہے کہ میں تیری پسند کی کھچڑی بنا دیتی ہوں، تو سوچا کرے گا، تو اس وقت کو رویا کرے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ وقار دیا، میرے نبی نے تو وہ عزت دی، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مرتبہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 جگہ پہ پیوند تو میں نے گنے ہیں، امام سہیلی نے اس کو لکھا ہے، 6 جگہ پیوند میں نے گنے جو بی بی کی چادر پہ تھے اور کپڑے اس کے چھپے تھے، میں گن نہیں سکا، اور فرمان لگتا تھا کہ 15 دن سے اس نے لباس پہنا دھلا ہوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ آئی اور جیسے ہی وہ بی بی مسجد نبوی کے سین کے اندر داخل ہوئی، جس کے لیے فرشتے اٹھ کے کھڑے ہو اور جس کے لیے کونین سارا ہاتھ باندھے کھڑے ہو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کو منبر چھوڑتے دیکھا، میں نے دیکھا میرے نبی نے منبر چھوڑا، اور فرماتے ہیں وہ چادر حضور کے کندھوں پہ جس کو اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکارتا ہے، فرمایا وہ چادر محبوب نے کندھوں سے اتاری، اور مسجد نبوی کی کچی زمین پہ جب وہ چادر بچھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ میری آنکھوں میں منظر گھومتا ہے کہ وہ سادی عورت اس چادر پہ محبوب نے بٹھایا، اور کہتے ہیں دنیا یہاں ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور میرے نبی التحیات کی حالت میں بی بی کے سامنے، اور بی بی بولتی ہے کہتے بیٹا محمد تیرا کیا حال ہے؟